صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہمارا مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور انگنت درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سمیت ہم گناہ گاروں پر سایہ فگن ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آسمان سے آنے والی اس ندا پر لبیک کہہ رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے متلاشی انسان جلدی کر۔ اور بہت ہی بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جو آسمان سے آنے والی اس ندا کا مستحق بن رہا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصد، کہ اے گناہ کے متلاشی انسان تو کم از کم اس مہینے کے اندر باز آ جائے۔ رمضان المبارک کا تقریباً مہینہ گزر چکا ہے، آخری عشرہ جاری و ساری ہے، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور ان اعمال کے بدلے وہ صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ در حقیقت عمل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا، عمل صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شریعت کے اندر جتنے امور انسانوں پر ہم پر فرض ہیں، ان کے اندر میں نے یہ چاہا کہ میں تلاش کروں کہ کون سا امر، کون سا حکم سب سے زیادہ بھاری ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں نے تلاش کرنا شروع کیا، نماز میرے سامنے سے گزری، جہاد گزرا کہ ایک بندہ میدان جنگ کے اندر جائے، جہاد کرے، شہید ہو جائے، غازی بن کر لوٹے۔ کہتے ہیں کہ تمام اعمال مجھے چھوٹے نظر آئے، آسان نظر آئے، صرف ایک عمل بہت مشکل نظر آیا، اور وہ ہے اخلاص نیت، کہ کسی طریقے سے انسان عمل کرے اور اس کے بعد اپنی نیت کی حفاظت کرے، جو عمل اس نے کیا ہے اس کے اندر اخلاص شامل ہے۔ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک بندہ عمل کرے، پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر عمل کرے، اس کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے یہاں ایسے عمل کی کوئی وقت ہی نہیں۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دونوں حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین افراد کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں ہے، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ تینوں کوئی کسی نہ کسی کام کی غرض سے نکلے، اور آفت آنے کی وجہ سے، مصیبت آنے کی وجہ سے ایک غار کے اندر ٹھہر گئے۔ اچانک تیز ہوا چلی اور غار کا منہ ایک چٹان کے ذریعے سے بند ہو گیا۔ اب پریشان ہیں، کیا کریں، کس طریقے سے اس مشکل سے نجات ملے۔ اب تینوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا ایک عمل جو اس نے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو وہ پیش کرتے ہیں۔
اور اس عمل کو پیش کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے۔ پہلے نے اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ تو جانتا ہے میں ایک بکری کا چرواہا ہوں، بکریوں کا چرواہا ہوں، میرے پاس مال ہے، بکریوں کی صورت میں ریوڑ ہے۔ میرا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ میں بکریاں چرانے نکل جایا کرتا جنگلوں کی طرف، اور جب شام ہوتی بکریاں چرا کر آتا، میرے بیوی بچے میرے والدین میرا گھر پہ انتظار کر رہے ہوتے، میں ان جانوروں سے ان بکریوں سے دودھ کو نکالتا، دودھ کا پیالہ بھرتا، میرے بیوی بچے بھوکے ہوتے لیکن وہ دودھ کا پیالہ سب سے پہلے اپنے والدین کے آگے پیش کرتا۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی، اور جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں اور میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ لیکن یا اللہ میں نے ان جانوروں سے دودھ کو نکالا اور اپنے بچوں کو نہیں دیا کہ چلے والدین سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بچوں کو دے دیں، نہیں، میں نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے والدین کے سہانے لے کر کھڑا رہا کہ ابھی والدین اٹھیں، ابھی اٹھیں۔ میرے بچے میرے پاؤں کے اندر رو رو کر سو گئے، جو ہی میرے والدین اٹھے میں نے وہ دودھ کا پیالہ ان کے آگے پیش کیا۔ یا اللہ یہ عمل والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کی۔ یا اللہ اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کر لیا، یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، مال کے ساتھ ساتھ میرے پر جوانی تھی، جوانی کے لمحات سے۔ ایک دن میرے چچا کی بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ مال دو۔ میں نے اس سے مال دینے کا وعدہ تو کیا لیکن ساتھ برائی کی شرط لگا۔ وہ مجبور تھی، وہ راضی ہو گئی اس بات پر، وقت اور جگہ متعین ہو گیا۔ عین اس دن، عین اس وقت جب میں اس کے ساتھ یہ برائی کرنے والا تھا، اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو کام حلال طریقے سے کرنے کا حکم ہے اسے حرام طریقے سے مت کرو۔ یا اللہ میرے دل کے اندر تیرا ڈر جاری ہو گیا، اور میں نے وہ برائی جس میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر، تیرے ڈر کی خاطر میں نے اس برائی کو چھوڑ دی۔ یا اللہ اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کیا ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان اور سرک گئے، لیکن اتنی نہ سرکی کہ نکلنے کا راستہ بن سکے۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ میرے پاس زمینیں تھی، میں مزدوروں کو بلایا کرتا، کسانوں کو بلایا کرتا جو میری اس زمین کے اندر کھیتی باڑی کیا کرتے، اور جب شام ہوتی تو میں ان کو ان کی مزدوری دے دیا کرتا۔ ایک دن میرے پاس ایک مزدور آیا، اسے میں نے اس کا کام دیا، مزدوری طے ہو گئی۔ جب شام ہوئی میں نے اس کو اس کی مزدوری دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تو بہت کم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا اور تمہارا یہی طے ہوا تھا۔ وہ مزدور میرے پاس سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو اپنی زمین کے اندر لگایا کہ اللہ تو نے اس کھیتی کے اندر برکت دی، وہ کھیتی تیار ہوئی، وہ فصل تیار ہوئی، اس کی میں نے کٹوائی کرائی، اس کے ذریعے مزید مال، مزید مویشی خریدے۔ ایک دن وہ مزدور کئی سالوں بعد میرے پاس آیا اور مجھے اپنا سارا واقعہ یاد کرایا کہ میں نے فلاں دن تمہارے پاس مزدوری کی تھی، میری اتنی مزدوری بنتی ہے، وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ جتنا مال کھڑا ہے سامنے یہ تمہارا ہے۔ وہ مزدور کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے بندے، میں نے تمہاری مزدوری کو اپنی زمین کے اندر لگایا تھا، اللہ نے اس میں برکت دی، یہ سارا کا سارا مال تیرا ہے۔ یا اللہ وہ سارا کا سارا مال لے کر چلا گیا۔ یا اللہ یہ عمل اس کے ساتھ یہ میں نے اچھا سلوک صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا۔ اگر تو نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔
حدیث کے الفاظ ہیں کہ چٹان پھٹ گئے. یہ عمل جو اس نے پیش کیا، اس کے بعد جو دعا کی، اللہ کا کرنا ایسا وہ چٹان پھٹ گئی، غار کا منہ کھل گیا، اور یہ تینوں لوگ، یہ تینوں افراد اس غار سے بآسانی نکل گئے. یہ تین افراد ہیں جنہوں نے اپنا ایک ایک عمل، پوری زندگی کا عمل نہیں، صرف ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے پیش کی. نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث جس میں آپ نے تین افراد، تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ان تین لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. کون ہے تین؟ پہلا وہ شخص لایا جائے گا، اللہ کے حضور سے پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا بندے بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ میں دنیا کے اندر قاری قرآن تھا، قرآن کا علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، اور دنیا کے اندر تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں تک پہنچایا، تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بندے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ عمل میری رضا کی خاطر نہیں کیا، تو نے یہ عمل صرف اور صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری قرآن کہیں، علامہ کہیں، محدث کہیں، فہامہ کہیں. تو نے یہ عمل لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی رضا کی خاطر کیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا کہ اس بندے کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر جا کے پھینک دو. دیکھ لیں کتنا بڑا عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا بہ الی الجنہ، کہ جو دین کے راستے پر چلے، جو علم کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے. اتنا بڑا عمل ہے، لیکن کیا ہے؟ ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے. بتانے کا مطلب، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اگر اس کے اندر للہیت نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، تو وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے بتاؤ دنیا کے اندر کیا کیا؟ یا اللہ دنیا کے اندر بڑا مال دیا تھا، مالوں کے ڈھیر پہ سونے اور چاندی کے خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن یا اللہ میں نے اس سارا کا سارا مال تیرے دین کی خاطر تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا رہا. لوگ میرے پاس آتے، فقراء مساکین آتے، میں وہ مال ان کو دیتا، تیری رضا کی خاطر میں خرچ کرتا. اللہ تعالیٰ کہے گا بندے نہیں کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ تیرے کو سخی کہیں، مالدار کہیں، خرچ کرنے والے کہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینک دو. کتنا بڑا عمل ہے صدقہ و خیرات، کتنا بڑا عمل، لیکن دیکھیں اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اس عمل. تیسرے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے بتاؤ دنیا کے اندر کیا کیا؟ یا اللہ غازی تھا، تیری راہ کے اندر جہاد کیا، سینکڑوں جنگیں لڑی، بہت سی جنگیں لڑی، اور بالآخر ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے. کہ اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے راستے میں شہید ہو کر آیا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بندے غلط، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ دنیا تیرے کو بہادر کہے، دنیا تیرے کو شہید کہے، بہادر کہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینک. ایک تین عمل ان لوگوں کے ہیں جو پوری زندگی کا عمل نہیں، صرف زندگی کا ایک عمل ہے. ادھر پوری زندگی کے اعمال ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت، جہنم کا ایندھن بن. اور حدیث کا الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی پہلے پہل جہنم کے اندر یہ لوگ داخل کیے جائیں. اعمال بڑے بڑے ہیں لیکن صلہ کوئی نہیں. اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، دیگر سرس سے بھی یہ قول منقول ہے کہ کوشش کرو اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک خبیئہ بنا لو. خبیئہ کیا ہے؟ خبیئہ ایسا عمل جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی تیسرا اس کو جانتا ہی نہ ہو، کسی تیسرے کو اس عمل کے بارے میں علم ہی نہ ہو. یہ خبیئہ کہ انسان کو پتا ہے کہ اس کا یہ عمل ہے اور اس کے رب کو پتا ہے.
عمل ہو، مخفی ہو اور للہیت ہو۔ امام ابن منقدر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ خشیت اللہ کا پہاڑ تھا، اللہ کا ڈر تھا ان کے اندر۔ اپنے طلباء کے سامنے جب بھی حدیث بیان کرتے اور جب اس الفاظ پر پہنچتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے، اور پھر اپنے ان آنسوؤں کو اپنے گال پر مل لیتے اور کہتے، دعا کرتے، یا اللہ تیرے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، تیرے نبی کی یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خشیت کی وجہ سے آنسو نکلے، اس چہرے پر، اس آنکھ پر جہنم حرام ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کی اس حدیث کی تصدیق کرتا ہوں، یا اللہ میرے چہرے کو بھی، مجھے بھی، میرے نفس کو بھی جہنم سے آزاد کر۔ امام ابن منقدر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک روز مدینہ منورہ کا سفر کیے، رات کی تاریکی کے اندر مدینہ منورہ کی ایک مسجد کے اندر پہنچا، کچھ دیر ہوئی، ایک شخص آیا مسجد کے اندر، آتے کے ساتھ اس نے دعا شروع کی، یا اللہ مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو، حکمران نے تو تیرے آگے دعا کی، مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے تیرے آگے دعا کی، یا اللہ بارش نہیں ہو۔ پھر اس بندے نے ایک الفاظ کہا، یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں، یا اللہ تو اس مدینہ کے اندر بارش سے عطا فرما۔ امام ابن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بادلوں کی گرج سنائی، تھوڑی دیر ہوئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ بندہ رو پڑا، زاروں قطار رو پڑا، کہ اللہ میری کیا حیثیت، مدینہ کے اتنے لوگوں نے دعا کی، حکمران نے دعا کی، لوگوں نے دعا کی، علماء نے دعا کی، کہ اللہ میری دعا پر، میری قسم پر تو نے مدینہ کے اندر بارش نازل کر۔ روتا رہا پوری رات، نوافل کے اندر، سجدوں کے اندر گزاری۔ این اس وقت جب فجر کی اذان ہونے والی تھی، وہ مسجد سے نکل گئے۔ امام ابن منقدر رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ پوری رات اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اس نے پوری رات عبادت کی، اب جب نماز سے وقت ہونے والا یہ مسجد سے نکل گئے۔ کہتے ہیں میں نے اس کا انتظار کیا، اذان ہوئی، جو ہی اذان ہوئی محلے کے لوگ مسجد میں آنے لگے، تو وہ شخص بھی ان محلے کے لوگوں کے درمیان میں آنے لگا۔ اس کا یہ عمل، اس نے اپنے رات کے عمل کی حفاظت کی کہ لوگوں کے درمیان اس کا چرچا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگ سمجھے کہ میں بھی گھر میں سو رہا ہوں تو اذان ہوئی مسجد میں آگے اٹھ گیا، میرے رات کے عمل کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ امام ابن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی، میرے دل کے اندر اس بندے کے لیے محبت ہوئی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس بندے سے ملوں، اس سے دوستی کروں۔ کہا دن کا وقت ہوا، میں اس بندے کے گھر کی طرف گیا، اس کے پیچھے پیچھے جو دیکھا کہ ایک جھوپڑا ہے، اس کے اندر یہ بندہ رہتا ہے۔ کہا جب اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا، اس سے یہ معلوم ہو کہ یہ شخص موچی ہے، لوگوں کی چپلیں سلائی کرتا ہے، لوگوں کے چپل پالش کرتا ہے۔ اور جب بولا میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے کوئی چپل خریدی، چپل سلوانی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں اس غرض سے نہیں آیا، میری غرض یہ ہے مجھے اللہ کی رضا کی خاطر تم سے محبت ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ، کہا میں نے اس کو اس کا رات والا عمل بتلا دیا۔ اس شخص مجھ پر غصہ ہو گیا، ناراض ہوا اور مجھ سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا میں اس وقت وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن میں دوبارہ اس کے گھر کی طرف گیا، جہاں اس کا جھوپڑا تھا میں اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پر کوئی جھوپڑا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم نے اس سے کیا کہا تھا، کل تم آئے تھے تم نے اس سے کیا کہا؟ یہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنا سارا سامان یہاں سے اٹھا کر کہیں چل پڑا۔ امام ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں نے ساری زندگی اس شخص کو تلاش کیا لیکن وہ شخص مجھے نہ ملا۔ تو یہ دیکھیں عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد اگر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ عمل کرنا بڑی بات نہیں، عمل کی حفاظت، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے۔ امام ابن زین العابدین رحمہ اللہ متقی ہے، پرہیزگار، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر آئے، وقت کا حاکم بھی موجود ہے، آ کر امام زین العابدین کے پاس آیا وقت کا حاکم اور کہنے لگا کہ مجھے بتلائیں آپ کی کوئی خواہش ہو، سل تو آتا مانگے میں آپ کو دوں گا، کوئی خواہش ہو اس کا اظہار کریں۔ امام زین العابدین نے اس سے سوال کیا کہ ذرا بتلاؤ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، میں تم سے دین کے متعلق کچھ مانگتا ہوں۔ تو کہا نہیں، آپ مجھ سے دنیا کے حوالے سے جو کچھ مانگیں گے مجھے اللہ نے قدرت دی ہے میں دوں گا۔ امام زین العابدین کا جواب سن کہ اللہ کے بندے، میں نے دنیا تو کبھی اس سے نہیں مانگی جس نے یہ دنیا بنائی ہے، میں نے دنیا کا سوال تو کبھی اس ذات سے بھی نہیں کیا۔ امام زین العابدین کا عمل سنیے، راتوں کو مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتا اور غریب آبادی کے اندر، غریب بستی کے اندر روٹیاں تقسیم کیا کرتے، اناج تقسیم کیا کرتے۔ انتقال ہو گیا امام زین العابدین کا، جن لوگوں نے غسل دیا چلا اٹھے، چیخ اٹھے کہ نہیں یہ امام زین العابدین ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ جو پیٹھ ہے ان کی، یہ کسی مزدور کی پیٹھ لگتی ہے، کسی عالم کی، کسی زاہد کی، کسی متقی کی پیٹھ نہیں لگتی۔ ان کے اس عمل کا پتہ کیسے چلا؟ کئی دن گزر گئے، غریب بستی والوں کی طرف سے شکایتیں آنا شروع ہو گئی کہ رات کے ایک پہر میں ہمارے پر ایک شخص آیا کرتا تھا، ہمیں روٹیاں اناج دیا کرتا تھا، وہ شخص کافی دن ہو گئے نہیں آیا۔ تب لوگوں کو جا کے پتہ چلا کہ یہ عمل زین العابدین رحمہ اللہ کا، دیکھیں یہ عمل بھی ہے۔ تو عمل جو بھی کریں اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، تقویٰ ہو، اور وہ عمل صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ کے اندر یہ آیت، یہ عمل ذکر کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ جو رات کے ایک پہر کے اندر اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کر لیتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا کیے، رات کے ایک پہر میں اٹھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کے حضور بندگی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ان کا انعام کیا دیا ہے، ان کو انعام کیا دینا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کرنی ہے، کوئی شخص، کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھپایا، رات کے ایک پہر میں اٹھے، رات کی تاریکی میں اٹھے، قیام اللیل کیا، اللہ کے حضور دعائیں کی، ان کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاں راز تھا، کسی اور کو نہیں پتا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جزا کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرنا، ان کے اوپر کیا انعامات کرنے ہیں۔ یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، مانا اس روزے کے اندر ریاکاری نہیں، لیکن آفرین ہے انسان تجھ پر، تو نے اس روزے کے اندر بھی ریاکاری نظر، اس روزے کے اندر بھی ریاکاری شروع کر دی۔ دیکھ لیں اگر آج کسی شخص سے بنا سحری کا روزہ رکھا، پورا دن ڈھنڈورا پیٹ کے گھوم رہا ہوں، رات لائٹ نہیں تھی، سحری نہیں کر سکا، آج بہت پیاس لگ رہی ہے، آج بہت بھوک لگ رہی ہے، نہیں میرے بھائی، آپ اپنے اس عمل کی حفاظت کیجیے،
یہ روزہ آپ نے کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھے، اللہ سے اس کے ثواب کی امید رکھے۔ لوگوں کے درمیان باتیں کرنے کا کیا مقصد؟ لوگ بندے آپ کو اس کی جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی جگہ دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنا ہے، تو لوگوں کے درمیان ریاکاری کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یہ روزہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سو لی والا جزی کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں نے اس کی جگہ دینی، تو یہ شکوہ، یہ پیاس کی شکایت، یہ بھوک کی شکایت اللہ رب العزت کے آگے کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزا پر۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مشہور واقعہ ایک زانیہ عورت کا ذکر کیا، بدکارہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر 3 انعام کیے۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے جتنے گناہ تھے سب کو معاف کر دیا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اگر کسی شخص کے پاس آج توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک گناہ گار انسان پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت کر دے کہ اسے توبہ کی توفیق دے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر 3 انعام کیے، اس کے گناہوں کو معاف کیا، اسے توبہ کی توفیق دی، اور اس کے جنت کے داخلے کا اعلان کر دیا۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت یہ عمل کر رہی تھی، اس پیاسے کتے کو پانی پلا رہی تھی، تو اس کا یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے اس عمل کے اندر ریاکاری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر 3 انعامات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے اندر اخلاص عطا فرمائے، ہمیں خالص نیت کے ساتھ، نیت کا معاملہ چونکہ بڑا حساس ہوا کرتا ہے، خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان المبارک کی چند راتیں بچی ہیں، ان راتوں کے اندر خصوصاً معتکفین، ان راتوں کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنا تہبند، اپنا لنگوٹ نبی علیہ السلام کس لیتے، اور پورا رمضان جس معمول سے، جس روٹین سے عبادت کی ہوتی، آخری پہر میں مزید محنتیں بڑھ جاتی، کوششیں بڑھ جاتی، اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر عبادتیں شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو رمضان کی آخری چند راتیں بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ عبادتیں کرنا بڑی بات نہیں، عبادتوں کا قبول ہو جانا یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آپ نے یہ قول اکثر مرتبہ سنا ہوگا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے تک رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما۔ جب رمضان آ جاتا ہے اس کے اندر عبادتیں کر لیتے، پھر 6 مہینے تک یہ دعا ہوتی کہ اللہ جو نیکیاں رمضان میں کی ہیں یا اللہ اسے اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔